اگر ہم بھی کہیں سے کمپٹیشن لے آئے نا ان چیزوں میں تو شاید اچھا ہو جائے. دیکھیے تھوڑا بہت کمپٹیشن ہوتا ہے کبھی کبھار دیکھا دیکھی کے اندر, تو وہ کے پی اور پنجاب میں کبھی کبھی کمپٹیشن ہوتا ہے اور کوئی اچھی بات ہو رہی ہے. آج کل تو الحمدللہ سندھ کے اندر اور پنجاب میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. ہماری بہن مریم جو ہے وہ تقریباً جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگا رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں پنجابی جاگ گئے تو تیرا کیا ہوگا کالیے. میں ایک ایکسرسائز ہو گئی تھی تو میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک شیور کہ آپ لوگ تو جاگ رہے ہیں کہ نہیں. So anyway, تو پوائنٹ از دس کہ اگر ہم ڈیوالو کر لیں چیزیں. اب میں آپ کو پنجاب کی ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ہیو ورکڈ ان پنجاب گورنمنٹ. سو یو ہیو ون سیکرٹری who's running all the schools from Attak to Rahim Yar Khan. ٹھیک ہے. If Punjab were a country, it would be the 11th largest country in the world. Karachi, if it were a country, it would also be in the top 50 popular countries in the world. But Karachi کے اندر جب کچرا اٹھانا ہوتا ہے تو وہ میٹنگ بھی کراچی کی حکومت کے پاس نہیں ہے, وہ میٹنگ بھی سندھ حکومت کے پاس ہے. کراچی میں بلڈنگ کنٹرول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کراچی کے پاس ہو جائے, وہ تو سندھ حکومت کے پاس ہی ہے جس کو آپ کو پرمٹ ملتی ہے بلڈنگ بنانے کی, فلورز کی. جو پنجاب کی اسکولیں چلا رہا ہے وہ ایک بیوروکریٹ ہے, جو پنجاب کے ہسپتال چلا رہا ہے وہ ایک بیوروکریٹ ہے. پنجاب کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں 70,000 لوگوں سے زیادہ کام کرتے تھے 2010-11 میں, جب 9-10-11 میں ادھر کام کرتا تھا. اب مجھے نہیں پتا کتنے ہوں گے, 70,000 سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے. ایک آدمی چلا رہا ہے. کون سا کیا بریچ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کدھر صفائی کرنی ہے, کدھر کنال کی لائننگ کرنی ہے, کیا کرنی ہے, ایک فرد واحد. Why are we having doing this? So بہت سارے میرے جو چھوٹے چھوٹے جورسڈکشن بنا دیں, آپس میں کمپٹیشن ہوگا, اسکولیں اچھی ہو جائیں گی. We have completely failed our children. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ what is the single biggest problem about economic challenge facing Pakistan? It is not current account deficit, it is not dollar price, it is not inflation, it is not unemployment. The single biggest problem facing Pakistan, the single biggest economic challenge facing Pakistan is the fact that 40% of your children is out of school and those who are in school know nothing. That is the single biggest challenge. لڑکے پڑھے لکھے ہونا, لڑکے لڑکیاں پڑھے لکھے ہوں تو خود بخود اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. مگر ہم نے کسی کو پڑھا ہی نہیں رہا تو کہاں سے راستہ نکالیں گے؟ یہ کیوں انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی ہیں, وہاں سے گریجویٹ کر کے وہ مائکروسافٹ اور گوگل کے ہیڈ بن جاتے ہیں, اور ہمارے لڑکے اگر جاتے بھی ہیں شکاگو میں تو ٹیکسیاں چلا لیتے ہیں ڈیوان اسٹریٹ پہ. یہ ہم نے کیا کرا ہوا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا اسٹرکچر خراب ہے, کسی کی نیت خراب نہیں ہے. آئی پرومس یو دس, ایوری بڈی وانٹس کہ بچے پڑھ لیں, لیکن آپ کا اسٹرکچر ہی خراب ہے. آپ کی جو ایجوکیشن کی منسٹریاں, پنجاب ایسا نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کی منسٹریاں وہ اپنے نوکریاں دے رہے ہوتے ہیں, کہیں کسی صوبے میں بیچ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو تعلیم نہیں دینی ہوتی بچوں کو, آپ کو نوکریاں دینی ہوتی ہیں اپنے ووٹرز کو. اس لیے آپ نے یہ حال کیا ہوا ہے. تو آپ تعلیم جس بچے کو نہیں دو گے اس کو پھر آپ اس کا کیا مستقبل کر لو گے؟ وہ کیا کرا لے گا؟ مطلب ویٹر بن جائے گا کہیں پر, چوکیدار بن جائے گا کہیں پر, کیونکہ تعلیم ہی نہیں دی آپ نے اس بچے کو. وہ غریب کو کیسے غریب آگے بڑھے گا؟ کیا سوشل موبلٹی ہوگی پاکستان میں؟ مطلب امیر لوگوں کے بچے امیر ہو جاتے ہیں, غریب لوگوں کے بچے غریب رہتے ہیں. امیر مطلب کوئی 1000-2000 لوگ ہوتے ہیں, بس دیٹس اٹ. یہ ملک چلا رہے ہیں آپ. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں, شاہد صاحب کا یہ موقف ہے اور میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے, وہی میں بتاؤں گا میں آپ کو, کہ اس ملک میں ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے. ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے. آپ صوبے کا نام کچھ بھی رکھ لیں, ایڈمنسٹریٹو ڈویژن رکھ لیں, صوبے کے پاورز اس ڈویژن کو دے دیں. صوبے جو ہے نا ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس پہ کمپٹیشن ہو جائے گا آپس کے اندر. تو اگر آپ کے مثال کے طور پر لاہور کے اندر ٹیکس زیادہ لگ رہا ہے, آپ کو لاہور میں سڑکیں اچھی نہیں ہیں, تو آپ فیصل آباد جا سکتے ہیں, اپنی فیکٹری ادھر لگا سکتے ہیں, اپنا گھر ادھر بنا سکتے ہیں, فارم ہاؤس ادھر بنا سکتے ہیں, فارم ادھر بنا سکتے ہیں, بزنس ادھر لوکیٹ کر سکتے ہیں, ویئر ہاؤسز ادھر بنا سکتے ہیں. تو کمپٹیشن آپس میں ہو جائے گا.